ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کہ حکومت کس گلی جا رہی ہے. شیخ صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ایک بات ہو رہی تھی کہ کیا سپریم کورٹ حکومت کو بند گلی میں دھکیل رہی ہے, اور یہاں پہ مسلم لیگ نواز نے ایک چارج شیٹ ایشو کی ہے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے خلاف, اور کہا ہے کہ جی آرٹیکل 6 کے تحت انہیں ٹرائی کرنا چاہیے. جیسے شاہ صاحب بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے, یہ والے کیسز کیوں نہیں فائل کرتی مسلم لیگ نواز, اور یہ ٹیک اپ کیوں نہیں ہوتے اس طرح کے کیسز؟ لیکن اگر تو اس میں کوئی نیا چارج آیا تو پھر تو مجھے بتائیں, میں آپ کا اور قوم کا وقت بچاؤں. دوسری بات پہ میں آتا ہوں, کیونکہ یہ ضرور کریں اس کے خلاف آرٹیکل 6 لگائیں, ضرور کریں. کارگل کمیشن کی ہاں جی, جو مرضی کریں, یہ ساری باتیں کوئی نئی چیز نہیں ہے, میں نے پڑھی ہے. اب مسئلہ ہے کہ یہ کتنے مہینوں سے سپریم کورٹ انہیں کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ لائن اور لینتھ ہے, اس فریکوینسی پہ آپ, اور میں بلیو کرتا ہوں کہ اگر یہ خط بھی لکھتے تو کچھ نہ ہوتا. کیسے نہ ہوتا شاہ جی؟ آپ انٹرنیشنل لا کو ری رائٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے کہ ہیڈ آف اسٹیٹ کی امیونٹی ہے, فارن منسٹرز کی امیونٹی ہے. آپ انٹرنیشنل لا ری رائٹ کرنے کے لیے تو اب آپ یہ گئے ہیں نا, اس سے پہلے تو نہیں گئے نا, فرسٹ ٹائم یہ گئے ہیں کہ یہ استثناء اصل ہے, لیکن فائنل ڈیسیژن جو ہے وہ کورٹ کا ہے. شیخ صاحب میں چھوٹی سی گزارش, مجھے نہیں پتا, میں قانون کا طالب علم میں بھی نہیں ہوں, لیکن میرا مطلب آپ مجھ سے تجربہ بہت بڑا رکھتے ہیں, پارلیمنٹ کا بھی اور قانون سازی کا بھی. سوال یہ ہے, ایک چیز یہ ہے کہ ہم عدالت میں جائیں گے اس کام کے لیے جس کا عدالت کو پتا نہیں ہے, اس قانون کے لیے جس کی انٹرپریٹیشن کا ایشو ہے. اگر آلریڈی ایک کلیئر لا ہے, آپ کے اپنے ملک کا قانون ہے اور انٹرنیشنل لا بھی موجود ہے, اس کے لیے بھی ہمیں جا کے ہی دستک دینی چاہیے. یہ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. ایک چھوٹا سا لطیفہ, تو کوئی شارٹ بالکل کہہ رہا صاحب نے وہ بات کی ہے کہ کوئی ایک لیڈر تھا جو اس نے جلسہ رکھا, تو اس نے کہا تقریر کر دینا, اس نے کہا سامعین آپ کو پتا ہے آج میں آپ کو کیا کہنے والا ہوں؟ لوگوں نے کہا نہیں ہمیں تیری بات, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو وہ بھاگ گیا. دوسرے دن پھر اس نے جلسہ رکھا, اس لوگوں نے کہا یہ بڑا کاریگر ہے, کل اس نے جلسہ رکھا. پھر اس نے کہا سامعین آپ کو پتہ ہے مبان وطن کہ آج میں آپ کو کس موضوع پر آپ سے بات کرنا لگا ہوں؟ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں پتہ ہے. تو اس نے کہا اگر آپ کو پتہ ہے تو میں آپ سے کیا بات کروں. پھر بھاگ گیا. وہ پھر تیسرے دن لوگوں نے کہا بڑا کہہ رہا, پھر انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے, آدھے نے کہا نہیں پتا. اس نے کہا جیسے جن کو پتہ ہے وہ جن کو نہیں پتا ان کو بتا دو. کہہ رہا صاحب کہتے ہیں کہ عدالتوں کو پتہ ہے ہمیں, کہ یعنی ان کو خود پتہ ہے, تو ہمیں کیا جاننے کی کہنے کی ضرورت ہے. میں نے یہ نہیں کہا سر, میں ریفریز کر دیتا ہوں. میں نے یہ کہا کہ اگر ایسا ہو, وہ قانون وہ آئین جو روز عدالتوں کے سامنے ہوتا ہے, آپ کے سامنے ہوتا ہے, آپ اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں, اس کی انٹرنیشنل لا کو بھی, اور سپریم کورٹ کی اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان کا بڑا تجربہ ہوتا ہے, بڑے سینئر لوگ ہوتے ہیں, ان کو ایک ایک قانون کا وہ ازبر تو نہیں ہوتا لیکن اولے پہ ضرور ہوتا ہے. تو شاہ صاحب میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسی چیز کے اوپر بھی کیا جانا چاہیے کہ جی مجھے یہ حاصل ہے یہ چیز. شاہ جی یہ بتائیں, آج تک کسی سٹنگ ہیڈ آف اسٹیٹ کو, کسی سٹنگ ہیڈ آف اسٹیٹ کے خلاف اس طرح کا اقدام لیا گیا یا اسے انٹرنیشنلی پروسیکیوٹ کرنے کے لیے, آپ اپنی سوورینٹی ہینڈ اوور کرنے کے لیے کسی دوسرے ملک کو لکھیں؟ سوورینٹی کا سوال نہیں ہے کوئی ہیڈ اوور. دیکھیں اب میری بات سنیں, ہیڈ آف اسٹیٹ ریپرزینٹ دی سوورینٹی آف دی اسٹیٹ آف دی فیڈریشن. میری بات سنیں, یہ سوورینٹی کا ادھر تو بڑا آپ کو خیال ہے, تو ادھر بھی آپ کو خیال ہے کہ دیکھیں جی آپ پیچھے چلے جائیں, این آر او پہ چلے جائیں, دیکھیں نا جو ساری وجہ نزا بنی ہے, اور جس کو اس کا آتھر جو ہے اب کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی مجھ سے غلطی اور حماقت ہوئی ہے اور میں قوم سے معافی مانگتا ہوں. سوال یہ ہے کہ اگر جو آپ فرما رہے ہیں, کارا صاحب فرما رہے ہیں, اور جو جنرلی یہ کہا جاتا ہے, چلو میں مان لیتا ہوں اب, لیکن ان کے کہنے سے تو یہ انٹرپریٹیشن فائنل نہیں ہوگی نا. یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں بیس پہ میری انٹرپریٹیشن اور ہے, آپ کی اور ہے, شیخ صاحب کی اور ہے. یہ اگر آپ کو انٹرنیشنلی بھی پتہ ہے آپ کو کہ جناب وہ آپ کو ٹچ نہیں کر سکتے اور آپ کو امیونٹی حاصل ہے, آپ کو نیشنلی بھی پتہ ہے, ساری بات کا پتہ ہے, مطلب خوف کس بات کا ہے؟ ڈر کس بات کا ہے؟ شیر صاحب کس بات کا خوف ہے یہ بتائیں ذرا. شاہ صاحب ڈر نہیں ہے, مجھے صرف یہ ہے کہ میں عدالت کے بارے میں نہیں آپ سے پوچھ لیتا ہوں, تغافل کس بات کا ہے؟ تغافل کس بات کا ہے؟ تغافل آپ کر رہے ہیں جب جانتے ہیں. تغافل آپ میری گزارش سن لینا شاہ صاحب, تغافل نہیں کر, میں اور سینس میں تغافل کر رہا ہوں کہ جانتے ہوئے اگر آپ اس معاملے کو اس طرح لے کے جانا چاہتے ہیں. دوسری گزارش شاہ صاحب ایک اور, آپ نے این آر او کی بات کی, بڑی اچھی بات آپ نے فرمائی. شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ این آر او جو 2007 میں ہوا, اس سے پہلے بھی ایک این آر او ہوا تھا جو ایگریمنٹ کی شکل میں تھا, جو ملک سے جانے کے لیے. چلو میں عرض کرتا ہوں
بات تھی شاہ صاحب قانون تو نہیں تھا شیخ صاحب ہیں چلو چلو اور خود شاہ صاحب کا ایک فکرہ میں علیحدگی میں ان سے بات کروں گا جو اس دن انہوں نے مجھ سے بات کی. شیخ صاحب بتا دیں عوام بھی جاننا چاہے گی. نہیں میں خفیہ نہیں, انہوں نے پرسنل مجھ سے کی, یہ سارے عام کرنا مناسب ذاتی باتیں اس طرح نہیں کرنی چاہیے, میں بھی اس طرح ذاتی کرتا ہوں. بات. شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ وہ این آر او جس میں میاں صاحب, ہم تو چلے این آر او نیگوشیٹ کیا ہے, قانون بنا, واپس آئے اور جان دیا کہ آپ ڈکٹیٹر کے حوالے, جن کو میں اور آپ ڈکٹیٹر کہتے ہیں, ان کے حوالے کر کے ملک آپ ایک معاہدہ کر کے گئے, اور پہلے تو آپ 5 6 7 سال تک تو یہ کہتے رہے کہ جی ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے, اور پھر آپ نے کہا کہ 5 سال کا معاہدہ تھا, 10 سال کا نہیں تھا, کچھ تو تھا. شیخ شاہ صاحب میری گزارش یہ ہے کہ جن کیسز کے بارے میں مجھے تو ایگزیکٹلی نہیں پتا, لیکن یہ مجھے ضرور یاد آتا ہے کہ اس معاہدے کے تحت کورٹس نے ان کو ایڈجرمنٹ کر دی تھی ان تمام کیسز کو جو میاں نواز شریف صاحب کے خلاف درج تھے. کیا وہ کیسز عدالت نے ری اوپن نہیں کر دے؟ ان کے بارے میں نہیں سننا کورٹ سے؟ دیکھیں آپ ریکارڈ یہ بات ہے نا, مطلب بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ یہ اس این آر او کو جو کہ پیس آف لیجسلیشن ہے, جس کو ریکارڈ آپ مٹا نہیں سکتے, این آر او جو کہ انڈر دی سگنیچرز آف دا پریزیڈنٹ آف پاکستان دی دین مشرف صاحب کا جو این آر او بنا ہے, جس میں ساری لین دین ہوئی ہے, ٹرانسفر آف پاور ہوئی ہے, جس میں پہلے دن میری سن لیں میں ادھر آتا ہوں آپ کو. پہلے دن وہ سائن ہوئے ہیں, دوسرے دن ان کا انتخاب ہوا ہے, انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا, اس کے سلے ان کو حکومت مل گئی, ابھی تک یہ کر رہے ہیں حکومت اچھی ہے بری, حوالہ انہوں نے دیا وہ ہمارے والا مطلب. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایسی کوئی ایسا ایگریمنٹ, کوئی ایسا لا تو سرے سے ہی نہیں تھا نا, اور اگر تھا فار آرگومنٹ سے, چلو ہم اسے آخری چھپاتے ہیں, ایک واقعہ ہے. مطلب میرا ورشن یہ ہے, ہماری جماعت کا ورشن یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب فورسبلی ہی واز تھرون آؤٹ فرام دا کنٹری. ٹھیک ہے بھائی, اس پہ آپ اندر نہیں آ سکتے جی, وہ نہیں آئے, 9-10 سال دھکے کھاتے رہے, وہ ہے. اور اس سے اس ایکشن سے کوئی ٹرانسفر آف پاور نہیں ہوئی تھی. ٹرانسفر آف پاور جبرن 12 اکتوبر آج والے دن وہ مشرف صاحب نے جبرن پستول کے زور پہ وہ لے لی تھی, جس کا نقصان کتنا ہوا ملک کو کتنا نہیں ہوا یہ ملک ابھی ناپ تول کر رہا ہے. اور موصوف کو ابھی معذرت سے شیخ صاحب سے, کیونکہ یہ ان کی گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں, کہ مشرف صاحب کو ابھی بھی تکلیف ہے, کہتے ہیں میں نے تو 5 سال مجھے اور چیف آف آرمی اسٹاف رہنا چاہیے تھا, حالانکہ کثر رہ گئی ہے. یعنی جو وہ اس پہ بات کرتے ہیں, شیخ صاحب سے وقفے کے بعد آ کے پوچھتے ہیں کہ اگر 5 سال مزید سابق صدر مشرف رہتے تو کیا حالات چیف آف آرمی اسٹاف کے طور پہ